يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله سبحان اللہ. اے میرے مایوس بندے، اے میرے پریشان بندے، تو نے کتنے گناہ کر لیے ہیں؟ اللہ زمین کے ذرات تھوڑے ہیں، اللہ میرے گناہ زیادہ ہے۔ اللہ میں نے صبح گناہ کیے، اللہ میں نے رات کو گناہ کیے، اللہ میں نے خلوتوں میں گناہ کیے، اللہ میں نے جلوتوں میں گناہ کیے، اللہ میں نے بڑے گناہ کیے، اللہ میں نے گناہ بڑے کیے ہیں۔ بندہ جب روتا ہوا میرے شادی کے عالم میں یہ بات کہتا ہے، گناہگار ہوں میں، خطاکار ہوں میں، سیاہ کار ہوں میں، یہ مانا کہ بندہ گناہگار ہوں میں، پر خدایا تیری رحمت کا طلبگار ہوں میں۔ جو اللہ کی رحمت کا طلبگار ہے محبت سے کہے سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ میرے بڑے گناہ، میری بڑی غلطیاں، میری بڑی کوتاہیاں اللہ تیرے سامنے، یا اللہ مجھے پتا چلا تو بڑا رحیم ہے، تو بڑا کریم ہے، میں تو مایوس ہوا بیٹھا ہوں۔ اللہ جواب دے کر کہتی ہے میرے بندے، رمضان کی مبارک کا مہینہ دیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ میرے بندے میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، امیدوار بن کر میری ذات پر یقین رکھ کر تو نے میرے دروازے پر آنا ہے۔ اللہ اور ایک مسئلہ بتاتا چلوں، جو بندہ بھی اللہ کے دروازے پر آئے، اللہ کے ساتھ امید کا تعلق نہ رکھ کر آئے، یقین کا تعلق رکھ کر آئے، جو شخص امید کا تعلق رکھ کے آتا ہے اس کی کامیابی میں شک ہوتا ہے، اس کی دعا میں شک ہوتا ہے۔ یہ یقین رکھ کے آ رہا ہے، پتہ نہیں جی میری دعا قبول اسی کے کوئی نہیں، من کتنا جا کے اللہ بولو، پتہ نہیں دعا قبول بھی ہوتی ہے کہ نہیں، نہیں 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 نہیں، اس یقین کے ساتھ آئے، دینے والا وہ ہے، مانگنے والا میں ہوں، یا اللہ میرے مانگنے میں کوتاہی ہو سکتی ہے، تیرے دینے میں کوئی دیر نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ. اللہ کے ساتھ یقین کا تعلق ہونا چاہیے۔ ایک بزرگ اللہ والے ایک بندے کے سامنے سے گزرتے ہیں، توجہ کرنا ذرا، سامنے سے گزرتے ہیں، بندہ پنچر کی دکان ہے، کس چیز کی دکان ہے؟ اسے بند کر چھوڑ طیب صاحب، اسے بند کر چھوڑ کہ میری آواز بہت زیادہ چھکنا پہ ہے، دبا کرو اسپیکر نہیں سے، خیر ہے میں بغیر اسپیکر تو تقریر کر کے نہ چھوڑ دو۔ اللہ توجہ اندر لے لوگ ہی چھوڑنے پہ، نہ باہر کے کوئی نہیں میں سن رہا ہوں، ہاں بس ایسی آپ ہی آپ آنا انشاءاللہ 10 منٹ اور تقریر کرنا، استاد نے تو پتہ ہے پیشاب نہ بھی تکلیف ہے، جانا بھی آرام نہ بھی مسئلہ ہے، سارے معاملات ہیں نا انشاءاللہ العزیز، اللہ پاک خیر کیسے آکو انشاءاللہ۔ اللہ توجہ کیجئے، قریب سے گزرے، پنچر کی دکان، ہاتھوں سے بندہ پنچر لگا رہے، اللہ والوں نے کہا یار پنچر کی تو ایک مشین ملتی ہے، مشین کے ساتھ پنچر لگا دیا کرو۔ وہ کہنے لگا جی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، کہیں سے پیسے مل جائیں گے۔ انہوں نے کہا میرا ایک دوست ہے، میں اسے کہوں گا تجھے مشین دلوا دے گا۔
ایک مہینہ گزرا، 2 مہینے گزرے، دوبارہ بزرگ آئے، انہوں نے کہا تمہیں مشین مل گئی؟ اس نے کہا جی امید ہے مل جائے گی، اللہ کی ذات پر امید ہے شاید مل جائے۔ انہوں نے کہا دوبارہ کلمہ پڑھو، تیرا تو ایمان نہیں رہا، کلمہ پڑھ دوبارہ۔ اس نے کہا جی کیوں؟ انہوں نے کہا اللہ کے ساتھ اللہ کے بندے امید کا تعلق نہیں ہوتا، یقین کا تعلق ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے ساتھ اس امید اور یقین کے ساتھ توجہ کیجئے۔ آج میں حیران ہو گیا ایک واقعہ سن کر، تلگنگ کے علاقے میں لوگ جناب والا ایک بندے کے جنازے پر نہیں جا رہے، 3 بندے جنازہ اٹھا کر لے جا رہے ہیں اور ایک عورت جنازہ ساتھ اٹھوا کر لے جا رہی ہے۔ 4 بندے، 3 بندے، ایک عورت جنازے کے ساتھ جا رہی ہے۔ ایک بندے نے دیکھا کہ خاتون نے جنازہ اٹھایا ہوا ہے، بڑی جناب والا حیران کن بات ہو گئی۔ اس بندے نے اس عورت کو سائڈ پر کیا اور جنازہ خود کندھا دینے کے لیے آگے بڑھ گیا، کندھا دینے والا بندہ کوئی نہیں۔ بڑی حیران کن بات ہوئی، اس نے کہا یہ کس کا جنازہ ہے؟ محلے کا کوئی بندہ نہیں۔ لوگوں نے کہا جی، علاقے کے لوگوں نے کہا زانی تھا، شرابی تھا، بد کردار تھا، بد اخلاق تھا، بد اعمال تھا، مقدموں کے اندر پھنسا ہوا تھا، اس پر تو کئی قسم کے کیس تھے، علاقے کے اندر بڑا بدنام تھا۔ اس لیے لوگوں نے کہا ہم تو اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھیں گے، آج کوئی کندھا دینے والا نہیں۔ 3 اس کے اپنے رشتہ دار ہیں اور ایک ماں جنازے کو کندھا دے کر جا رہی ہے۔ اللہ اللہ، اس بندے کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اس کا اللہ کے ساتھ معاملہ ہے۔ اس نے جنازگاہ تک جنازہ پہنچایا، 2-3 بندوں نے جنازہ پڑھا۔ جنازے کے بعد اب جناب اس کو قبرستان کے اندر دفنا دیا گیا۔ تھوڑے دنوں کے بعد کسی نے قبر کے اندر دیکھا، خواب کے اندر دیکھا، یہ بندہ جنت کی سیر کر رہا ہے، جنت کے مزے کر رہا ہے۔ بڑی عجیب بات ہو گئی۔ کسی نے پوچھا یار بتا تو صحیح، تو تو جنت کے مزے کر رہا ہے، تو اتنا گناہگار انسان تھا۔ اس نے کہا آخر میں اللہ نے توفیق دے دی۔ میں نے دیکھا جب میں دنیا سے جا رہا تھا، ساری دنیا نے میرے سے منہ موڑ لیا، کوئی میرے قریب آنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ کسی نے مجھے ڈاکو بنایا، کسی نے مجھے زانی بنایا، کسی نے مجھے شرابی بنایا، کسی نے مجھے کیا بنایا، کسی نے کیا بنایا۔ اللہ اللہ، اللہ نے مجھے اپنی نظر میں اللہ نے مجھے اپنی نظر میں پسند کیا۔ میں نے اپنے رب کو اتنے قریب سے دیکھا۔ اللہ نے جب سب نے منہ موڑ لیا، سب نے تعلق توڑ دیا، سب نے رشتے توڑ دیے، اس نے میرے ساتھ رشتہ جوڑ لیا۔ سبحان اللہ، اللہ نے میرے ساتھ رشتہ جوڑا۔ میں نے اپنے رب کو پہچانا۔ اور کیا کہتا ہے؟ اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔ میرے مسلمان بھائیوں، وہ ہے اللہ۔ کہنے والا کیا کہتا ہے کہ تو دل میں تو آتا ہے، نظر میں نہیں آتا، تو دل میں تو آتا ہے، نظر میں نہیں آتا۔ ہم جان گئے تیری پہچان یہی ہے۔ سبحان اللہ، محبت سے کہو اللہ۔ اتنا پیارا مہینہ دیا ہم گناہگاروں کو، تراویح دی ہمیں، نمازیں ہمیں عطا کی ہے، حضور کا امتی ہمیں بنا دیا ہے۔ اللہ اللہ، اب شب قدر بھی دینے والے ہیں، اعتکاف بھی دینے والے ہیں، قرآن بھی ہمیں دیا، نماز تراویح بھی ہمیں دی، اتنے اچھے قاری آگے کھڑے ہو کر سنا رہے ہیں، ہم وضو کر کے اللہ کے سامنے جھک رہے ہیں، ہم کتنا کچھ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یا موبائلوں پہ لگے رہتے ہیں یا گھر میں جا کر ہم سو جاتے ہیں، بس اتنا کام ہم کرتے ہیں۔ اور سحری اور افطاری کے اندر توجہ کیجئے، ہر کوئی افطاری کے اندر پکوڑے
کس دعا مانگی ہے جی؟ ساری دوڑ ہونی ہے جناب والا اللہ روزے فرض کیتے اسا پکوڑے اپنے تے فرض کر کے ہے جی؟ اللہ پاک روزے فرض فرمائے اسا پکوڑے فرض کر کے دے اللہ ہمیں خیر کوئی گل نہیں پکوڑے کڑے حرام چیز ہے کھاؤ پیو مزے کرو ہم نے اللہ سے چاٹے مانگی اللہ نے چاٹے دے دی آپ کو سبحان پورا مہینہ جناب اصل ساڈے کو تے چاٹ نہیں مکنی ہے جی دو چاٹا ایک چنا چاٹ ہے ایک فروٹ چاٹ ہے جی وہ کئی سے بوٹ چاٹ بھی ہے نا کئی بھی پارٹیاں ادھر بھی ہے نا ہر کوئی چاٹ قسم ہی چاٹ ہے جناب اب آپ اندازہ کریں نا کہ یہ چاٹے ختم نہیں ہوتے ہم نے اللہ سے چاٹے مانگی اللہ نے چاٹے بھی عطا کر دی پکوڑے مانگے پکوڑے بھی دے دیے سموسے مانگے وہ بھی دے دیے کاش کہ ہم اس دسترخوان پہ اپنے رب کو مانگیں اپنے اللہ کو مانگیں ابھی تک ہم نے اپنے رب کو مانگا ہی نہیں ہم نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں اللہ کتنے مہربان ہے اور کتنا جلدی اللہ اپنے بندے کی بات مانتے ہیں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کیونکہ یہ آخری عشرہ ہے میں توجہ اس طرف دلانا چاہتا ہوں ذرا توجہ کیجئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ آ گئے یا حضرت توجہ کریں بارش نہیں ہو رہی بارش کی دعا مانگ دیجئے فرمایا آؤ میرے ساتھ مل کر اللہ نے پیغمبر دعا مانگے تو بارش نہ ہوئے آؤ میرے ساتھ جا کر باہر دعا مانگتے آپ ساروں کو لے کر باہر کھلے میدان کے اندر چلے گئے بارش کی دعا نماز استسقاء پڑھی جا رہی ہے اللہ کہتے ہیں موسیٰ میں نے بارش نہیں دینی یا اللہ کیوں اللہ کہتی ہے ایک گناہگار ہے جب تک توبہ نہیں کرے گا بارش نہیں آئے گی بارش نہیں آئے گی بارش نہ دینا میری مرضی بارش کا مالک کون بارش کا مالک اجانے جی ویدر بتا رہا ہے جی بارش ویدر چاہ رہی ہے جی ٹھیک ہے ایدی نے تیڑے پیرا ہے جتی لیدر نہیں یہ موبائلہ سے جناب والا ویدر آ رہے ہیں ویدر آ رہے ہیں وہ ایک دفعہ اللہ کہتے ہیں بارش کا مجھے پتہ ہے کب ہونی ہے کتنی ہونی ہے ایک دفعہ بارش نہ ہوئی مجھے سارے کہنے لگے رمضان کا مہینہ ہے دوسرا یاد ہو سکو میں کہوں بارش نہیں ہوئی تسی یاد نہیں ہو ویدر بارش آئی ہے بارش آئی میں بھی لوگوں سے پوچھتا رہتا ہوں آج جو نیٹ پہ آئی کہ بارش ہے بڑی بارش کہ یار گرمی بڑی سخت ہے بارش نہیں ہوئی اب کہ وہ بدلتے آئے تو چلے چلے گئے کیا تازہ کا روزے ایسا رکھیں بدل کافرہ کون چلے گا نہیں یار عجیب گل ہے بارہ یہ اللہ کو پتہ ہے بھائی یونس 5 چیزوں کا علم اللہ کے پاس ہے قیامت کب آئے گی اس کا علم کس کے پاس ہے وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ بارش کب ہوگی کہاں ہوگی اس کا علم کس کے پاس ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ارحام میں کیا ہے بیٹا ہے بیٹی ہے اس کا علم بھی کس کے پاس ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا کل کیا ہونے والا ہے اس کا علم بھی کس کے پاس ہے موت کب آئے گی کس وقت آئے گی کس حال میں آئے گی اس کا علم بھی کس کے پاس ہے میں دعا کرنے لگا ہوں آپ سارے ختم قرآن کے موقع پر آپ تشریف فرمائے میں ایک دعا کرنے لگا ہوں آپ سارے آمین کہیں گے اللہ راضی ہو جائیں گے کوئی موقع ضائع نہ کیجیے بڑا قیمتی وقت ہم لے کر بیٹھے ہوئے ہیں آپ اپنا گھر چھوڑ کر آئے ہوئے ہیں میں بھی اپنے گھر سے آیا ہوا ہوں لمبا سفر کر کے آیا ہوں توجہ کیجیے میں دعا کرنے لگا ہوں آپ اپنی زبانوں کو تیار کر لیجیے اللہ جب ہمارا دم واپسی ہو ہماری زبانوں پر کلمہ جاری کر دینا آمین آپ نے آمین اچھی نہیں کہی اللہ کو مزہ آئے نا ماں بشک نہ آوے اللہ پاک کا مزہ آوے نا اللہ پاک آمین تے بڑا مزہ آنا ہے سمجھ آئی نہیں نا لیکن نمازہ میں ایسا ہوئے کہ دعاوں میں اونچی آمین آکھیا کرو بڑے ہی اللہ پاک کو سکون ملنا ہے اور اللہ پاک آنے میں اپنے بندے کی دعا قبول کرتے یا اللہ جب ہمارا جانے کا وقت آئے تو ہماری زبانوں پر کلمے کی دولت نصیب کر دے آمین ماشاءاللہ یہ ہوئی نا بات اب سنتے جائیے میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کر جانا چاہتا ہوں توجہ بارش شروع ہوگی رحمت برس بڑی بارش ہو رہی ہے پنڈی بھی بہت بڑی بارش ہو رہی ہے اتنی بہت ہوئی ہے بارش کیا بات اللہ کی رحمت برس رہی ہے
کیا شان ہے. اور میں تو ایک مزے نہیں گل دسا وہاں اللہ پاک مدینہ شریف مکہ شریف بہت دفعہ حاضری نصیب فرمانے اور الحمدللہ میں بڑے بڑے مواقع دیکھے حرم شریف کے اندر اور بارش بھی میں نے بڑی دیکھی. بڑے بڑے موقع اللہ نے مجھے عطا کیے. ایک دفعہ میں بارش میں دیکھتا ہوں کہ جتنے عرب کے لوگ ہیں علماء ہیں عورتیں ہیں مرد ہیں خانہ کعبہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر دعا کر رہے ہیں اور سارے پاکستانی میرے سمیت انہوں نے یہی کوشش کی کہ مزاج رحمت پہلے کھل گیا نا پر نالے پہلے اسی نہ کے کسی طریقے آسان نانے کا چسکا پہ. اب مجھے ایک عرب کے ایک عالم نے کہا دعا دعا بس یا شیخ دعا. بزرگ کے انہیں پتہ چلیا کہ انہوں نے فرمایا کہ ساڑیاں کتنیاں دعاواں بارش میں اللہ خانہ کعبہ نے سامنے قبول فرما کے سبحان اللہ. اور یہ بارش ہونی بھی ہوئے تو یہ جناب والا رمضان کا مہینہ نے یہ اللہ کی رحمت برسنی پئی نے تو رحمت میں دعا قبول نہیں ہونی تو پھر کس ٹائم دعا قبول ہوتی جی؟ یہ رحمت ہے اللہ اس پر دعا قبول ہوتی ہے. آپ نے پوری توجہ کے ساتھ دعا مانگنی ہے. اور اللہ کتنے مہربان ہے میں ابھی بتانے لگا ہوں آپ کو اللہ کتنے مہربان ہے. توجہ کیجیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھئی ایک بندہ گناہگار ہے واپس چلا جاؤ سارے چلے جاؤ. اللہ بارش نہیں دینے لگے جب تک وہ گناہگار توبہ نہیں کرے گا. اچھا جی سارے بندے واپس چل پڑے سب بندے واپس چل پڑے. ابھی وہاں سے نکلے ہی تھے گراؤنڈ سے پارک سے میدان سے اپنے گھروں کو جانے لگے. اچانک اللہ نے کہا موسیٰ سارے بندوں کو واپس بلا لو میں بارش دینے لگا ہوں. یا اللہ ابھی کہا تھا نہیں دینی ابھی تو آپ نے کہا تھا نہیں دینی اور ابھی کہہ رہے ہیں دینے لگا ہوں. اللہ بات سمجھ نہیں آئی. توجہ کرو ہری پور کے غیور دوستوں بزرگوں اللہ کتنے مہربان ہے. کوئی بندہ دعا مانگ دے گا میرا بھی کام بن جائے گا. اللہ اللہ توجہ کیجئے. یا اللہ ابھی آپ نے انکار کیا ابھی آپ نے دینے کا اعلان کر دیا بات سمجھ نہیں آئی. اللہ نے کہا موسیٰ اس بندے نے ابھی ابھی توبہ کر لی ہے اس کے مانگنے میں دیر ہوئی ہے میرے معاف کرنے میں کوئی دیر نہیں. بندہ گناہ کر کر کے تھک جاتا ہے اللہ معاف کر کر کے نہیں تھکتے. سبحان اللہ. اللہ اتنے مہربان ہے اتنے مہربان ہے اتنے مہربان ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سب کو بلا لیا کہا اللہ بارش دینے لگے ہیں. اگلی بات بھی سنیے ذرا بڑے مزے کی بات ہے. حضرت موسیٰ نے ایک درخواست کی اللہ سے یا اللہ اس گناہگار کا نام تو بتا دے. اللہ اس نے نہ کیے نہ تو پتہ چل. حضرت موسیٰ تو اللہ سے باتیں کرتے تھے نا وکلم اللہ موسیٰ تکلیما اللہ سے گپ شپ لگاتے تھے. اللہ جی مجھے حضرت موسیٰ کی کیا شان ہے آپ کو سبحان اللہ. حضرت موسیٰ نے کہا اللہ کے ساتھ دوستی تھی اللہ اپنی محبتیں ہمیں نصیب فرما دے اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ نام بتا دے. اللہ نے فرمایا موسیٰ یہ میرا اور میرے بندے کا معاملہ ہے میں نے پہلے نام نہیں بتایا اب کیوں بتاؤں. کہو سبحان اللہ. اللہ کے کرم کے کیا کہنے سبحان اللہ. یہ اللہ کے کرم کے کیا کہنے. اللہ اللہ ہم گناہگار ہیں میرے دوستوں اور بزرگوں اللہ بڑے مہربان ہے. حضرت عمر کا دور ہے اللہ کو پہچانیے اللہ کو پہچانیے انشاءاللہ. اس نیت کے ساتھ سنیں کہ ہم اپنے رب کے سامنے جھکیں گے اللہ کو راضی کریں گے دعائیں مانگیں گے انشاءاللہ العزیز. میں آخری بات عرض کرنے لگا ہوں. حضرت عمر کے دور میں ایک بندہ سامنے سے آ رہا ہے بغل میں شراب کی بوتل بغل میں شراب کی بوتل. حضرت عمر نے دیکھ لیا غصے سے حضرت عمر نے اسے کہا یہ میرے ذرا قریب آ جائے. آپ نے اپنی تلوار نکالی کہا یہ میرے قریب آئے گا میں اس کی گردن اڑا کر اس کو سبق سکھا دوں گا کہ عمر کے ہوتے ہوئے یہ بندہ شراب پی رہے اور اللہ کا نافرمان. اللہ نے شراب کو حرام قرار دیا ہے. آپ نے تلوار نکال لی
اب بندہ سامنے آ رہا ہے، حضرت عمر کے سامنے موت نظر آ رہی ہے، ہاتھ کانپ رہے ہیں، ٹانگیں کانپ رہی ہیں اور وجود کانپ رہا ہے، لرزہ طاری ہے، خوف زدگی ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ فاصلہ تھوڑا رہ گیا، اس بندے نے ایک فیصلہ کیا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ابھی جناب والا فاصلہ تھوڑا رہ گیا ہے، 20 دن گزر گئے ہیں، ایک فیصلہ آپ اور میں نے بھی کرنا ہے۔ توجہ کیجئے، اس بندے نے ایک فیصلہ کیا، فاصلہ تھوڑا رہ گیا، سامنے تلوار نظر آ رہی ہے، ہمیں بھی پتہ ہونا چاہیے 10 دنوں کے بعد جہنم کے دروازے کھلنے والے ہیں۔ ہم نے اگر جنت کی ٹکٹ لینی ہے تو جناب والا ایک فیصلہ کرنا ہے، اگر ٹکٹ نہ لے سکے تو یاد رکھو سائٹ پر کھڑے ہو جائیں گے۔ قرآن میں ایک آیت لکھی ہوئی ہے، سورۃ یاسین شریف کے اندر لکھی ہوئی ہے، بڑی خطرناک آیت ہے، یاد کر کے چلے جاؤ، بڑی خطرناک آیت ہے۔ اس خطرے سے بچنے کے لیے 10 دنوں کو قیمتی بنا لو۔ یہ آیت کریمہ لکھی ہوئی ہے کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، سائڈ پر ہو جاؤ، سائڈ پر ہو جاؤ۔ اگر ہم نے فیصلہ نہ کیا کہیں جناب والا ہمیں کہیں سائڈ پر نہ لگا دیا جائے، یہ بڑی خطرناک آیت قرآن میں لکھی ہوئی ہے، مجرموں کو سائڈ میں کر دیا جائے گا۔ اس لیے اللہ کی طرف ہم نے قریب ہونا ہے۔ اب دن تھوڑے رہ گئے، فاصلہ تھوڑا رہ گیا ہے، ایک فیصلہ ہم نے کرنا ہے۔ اللہ نے موقع دیا ہے، موقع دیا ہے، موقع دیا ہے۔ شب قدر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 راتیں اللہ ہمیں عطا فرما رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں میں اپنے بندے تجھے موقع دے رہا ہوں، ورنہ سائڈ پہ لگنا پڑے گا۔ جو سائڈ پر کر دیے جائیں گے ان کے لیے بہت بڑی خطرے کی گھنٹی بج جائے گی۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، اس بندے نے ایک فیصلہ کیا، اور کیا فیصلہ کیا؟ اس نے کہا یا اللہ میری توبہ۔ دیکھو جی میں 120 سپیڈ تقریر پہ کر رہا، سمجھ آئی نہیں؟ شاید موٹر وے کی اگر مشین ہوئے نا تھے کہ میری سپیڈ شاید 120 تو بھی زیادہ ہوئے، جرمانہ بھی ہو سکے، اور میرے گلے میں جرمانہ اس وقت ہوئے، سمجھ آئی نہیں نا؟ ہاں، لیکن میں اپنی تقریر اینڈ کرنا چاہنا، جلدی جلدی تو بھی فارغ کرنا چاہنا، اور آپ بھی جلدی گھر جا کے آرام کرنا چاہنا تھوڑا جا۔ میری آگے 2 تقریریں ہیں ایک دن میں، لیکن اللہ پاک قبول فرمائے۔ میں اپنا قرآن پاک بھی سنا رہا ہوں، میں آپ سے دعا کی درخواست کر کے جاؤں گا کہ آپ میرے لیے دعا کریں، اور بالخصوص یہ جو آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے، آپ ان کے لیے اللہ کے حضور دعا کریں، اللہ ان کو صحت، عافیت، سلامتی کے ساتھ اللہ ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے، صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ اور یقین جانو جس طرح یہ ماموں جی میرے بیمار ہیں، اس طرح میری امی جی نے پکڑ کر اسی طرح ہی بیٹھی ہوئی ہے، تو اللہ پاک ان کو بھی صحت عطا فرمائے۔ روزے وہ بھی نہیں چھوڑ رہی، روزے یہ بھی نہیں چھوڑ رہے، اللہ نے اجازت تو دی، لیکن روزوں کے ساتھ محبت ہی ایسی ہے، ہٹے کھٹے لوگ روزے نہیں رکھتے، لیکن میں نے ان لوگوں کو دیکھا، میری امی جی کے پاس جان نہیں، لیکن پھر بھی میں تو اب بولتا ہی نہیں ہوں، مجھے پتہ ہے یہ میری امی جی کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ میں کہتا ہوں امی جی فدیہ چاہ رہے سر، اور پتر تو فدیہ دے کے نہیں، لیکن روزہ بھی تم اگر روزی آن کے دے سکنا ہے، پتر روزہ نہیں کھول رہے۔ میں چپ ہو جاتا ہوں، میں چپ کر کے تکنا رہنا، اللہ کے رونا رہنا، دعاواں منگنا رہنا، اللہ کی امی جی صحت دے تاکہ روزے رکھا۔ یہ بڑا مسئلہ ہے، کشمیر ہے، یہ حل ہونے والا مسئلہ ہی نہیں، امی جی روزہ بالکل نہیں چھوڑ لے۔ اللہ کیا بات ہے جی، اللہ ہمیں بھی روزوں سے محبت عطا فرمائے، سحریوں سے محبت عطا فرمائے، افطاریوں کی دعائیں اللہ ہماری قبول فرمائے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ میرے مسلمان بھائیوں، کتنے لوگوں نے دعائیں مانگ کر اللہ کو راضی کر دیا، لیکن ہم ابھی تک اللہ کے سامنے رو تک نہیں سکے، ہماری آنکھوں سے 2 آنسو نہیں بہہ سکے۔ ہم کس طرح کے انسان ہیں، کس طرح کے مسلمان ہیں، کس طرح کے حضور کے امتی ہیں۔ اللہ یہ فیصلہ کرنا ہے ہم نے آج کی رات، یا اللہ میری توبہ، سارے کہو یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری، یا اللہ میری توبہ۔ اللہ کو یہ توبہ کا جملہ اتنا پسند ہے۔ اللہ اس بندے نے جب کہا یا اللہ میری توبہ،
اب اگلی بار دیکھنا اللہ کا کرم دیکھنا. اب بوتل شراب کی ہے, ہاتھ پاؤں کانپ رہے ہیں, گردن اڑنے لگی ہے. حضرت عمر نے جب پکڑا غصے سے اور پوچھا کیا ہے بوتل کے اندر, پہلے تو نہ گردن اڑا دو اس کی, کیا ہے بوتل کے اندر؟ روتا ہوا کہتا ہے حضرت اس میں سرکہ ہے. اس میں کیا ہے؟ سرکہ ہے. حضرت عمر نے آخیا یار اس بندے مار نہ سکا کدھرے, پہلے چیک کرانا ہے, بوتل شراب نہیں ہے, بندہ سرکہ پہ آتا ہے, سرکہ بنا تو نہیں ہے. آپ نے کہا اچھا چلو میں چیک کرتا ہوں. اب ڈھکن کھل رہا ہے تو آپ کی سبحان اللہ بھی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ کوئی سبحان اللہ نے چندہ مچا دیو, تھوڑا سا پٹرول بھی دیو تاکہ میں پنڈی تک تساری سبحان اللہ یاد کرنا, میں تو اتنے تک چلا مل جا. کوئی نہیں سننا نے بار, نہ پرچا نے نہ خرچہ نے, سبحان اللہ آکھنے لینا عرشہ تے بہت بڑا چرچا ہے. سبحان اللہ تو ایک باری نہیں آکھیا, سمجھو اللہ کی نظر میں تو 70 مرتبہ آکھیا آپ کو سبحان اللہ. میں سنا مہمان اور مہمان کی قدر عظمت ہونی اللہ. اب توجہ کیجئے, حضرت عمر نے ڈھکن کھولا, بوتل اپنے سامنے لے کر آئے اور سونگی. جب بوتل کو سونگا سبحان اللہ سرکے کی خوشبو آ رہی ہے. سبحان اللہ. حضرت عمر نے کہا اللہ کے بندے ڈر کیوں رہے, کام کیوں رہے, ڈر کیوں رہے, کام کیوں رہے؟ سرکہ بنا تو نہیں ہے, صاف بتانا سرکہ ہے. حضرت عمر کو یہ بندہ روتے ہوئے کہتا ہے اب آپ رمضان کو بھی ذہن میں رکھیں, تراویحوں کو ذہن میں رکھیں, شب قدر کو ذہن میں رکھیں, اور یہ بات سنیے سنیے سنیے, ختم قرآن کا موقع ہے. قاری عمار صاحب نے کمال کر دیا, اللہ کا قرآن سنا کر اللہ کے قرآن کی بہاریں اور دعاؤں کی قبولیت کا وقت آ چکا ہے. بھائی اورنگزیب صاحب ذرا توجہ کیجیے, اس شخص نے روتے ہوئے کانپتے ہوئے کہا حضرت تھی تو یہ شراب ہی, لیکن میری توبہ نے اس کو سرکہ بنا دیا. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. شراب سے اللہ نے سرکہ بنا دیا, وہ اللہ ہے. دل کرنا ہے تو دو شعر بھی سناوا تو پھر دعا کر, اور کسی سارے میرے سے دعا کر سو کہ نہ کر سو جی انشاءاللہ. کون اللہ سزا دینے والا, جزا دینے والا. سبحان اللہ دے آقا. سبحان اللہ. میں پتہ ہویا میں انڈیو شاپر ایک پروا کے تو دکانہ تو لگ نہیں. سبحان اللہ میں کم از کم تسی سبحان اللہ تے آخری سے کنجوسی نہ کرو, اما کرتے ہو تسی میرے تو زیادہ, میں تو سب زیادہ تھکے ہیں, تسی میرے تو زیادہ تھکے. ظاہر گل ہے ہوں آخری اشرا ہے, ہوں تھکنا ہی ہے نا. میں نا ایک باری رہ کے کھا کے یہ خیال ہے, میں 2 سالہ تو عمرے تے رہنا پہ رمضان المبارک کی آخری کہہ رہا اللہ پاک میں ہوتے دعا تو پہلے پہنچا. میں حیران ہے عربیاں نے بچیاں میں بالکل نہیں تھکنے, آخری روزے تک پوری رات جاگ کے جناب عبادت کرنے, نکے نکے بچے افطاریاں میں تقسیم کرنے, اپنی افطاری بھی لوگوں کا دے دے. آپ حضور نہ پانی نے پھوٹے نہ کا روزہ کھول لیں. سبحان اللہ. اتنا بچے اور پوری رات فریش دھرنے پہ جناب, کا میری پیاری پینے پہ بچیاں جناب پلانے پہ, لوگاں پلانے پہ, چھوٹے چھوٹے بچے, بڑے کے بڑے, چھوٹے بھی بچے ماشاء اللہ. میں نے ویڈیو بھی بنائی, یہ سب میں دکھائی. تسی دیکھو اللہ کی شان کیا ہونا ہے لوگاں میں جذبے, اور اسی جناب والا کو مسجد لوڑنے ہیں جتنے جناب رجا نور سمجھ آئے, رجا نور سمجھ آئے بغیر بروکھا تو وہ یاد کرائے. بھائی سبحان اللہ کی لذیم پہ یاد پڑھن دے پیاری صاحب یاد انہیں تحیات پوری پڑھن دینے پہ
اتنا تیز جناب گڈیاں چکیا منزل میں بھی ماں تے مجبوراً تھوڑی جی تیز پڑنی پینی ہے کہ میں پروگرامات سے بہنا ہونا ہے آپ کی رشنے سے میرے کو رش بھی ہوتی لیکن الحمدللہ میں منزل کم از کم کوشش کر رہا کہ صاف ہی پڑھا. ماما جی نے نصیحت بھی ہے کہ منزل ماشاءاللہ آپ جس طرح قاری صاحب پڑھی ہے تو مزہ آئے اور ماشاءاللہ مامو جانتے دو ترے ختم اتنے فرمان دینا رشی مسجد تسی دیکھو ایسے لوگ بھی ہیں تو سامنے بیٹھے ہیں کہ اور جناب قاری صاحب کھلتے ہیں سبحان اللہ او جناب پیچھے سارے سکتے سارے اب یہ قاری صاحب کھلتے بندیا کی پہ پڑھ کرنا تو یہ پہ اس تو سنگا تو نہ ہی پڑھ. اچھا لوگ بھی پیچھے بڑے خوش ہیں اور بڑے وہ ایک جناب قاری افسولہ جناب والا مشہور ہے اس کی سزا پوری سمجھ آئی سمجھ آئی اس کی بہت زیادہ ویڈیو وائرل ہوئی. میں وہ ویڈیو آپ دیکھیے وہ جناب کے اندر مار رہا ہے جناب مار میں کیا مار وہ کسی اپنی روٹی ہضم کرانی ہوئے نا میں یہ آپ پتہ نہیں کتنے روٹیاں کھا کے میں پڑھ اور تسی دیکھو وہ اللہ نے بندے آخیر اشرے اللہ پاک کی طرف متوجہ ہو بجو اللہ کی طرف توجہ کرو اور جتنے ہی پٹھان ماں خیبر پختونخوا نے ملنے ماشاءاللہ یہ سارے آنے استاد جی 6 دن کا ختم کر دیا 3 دن کا ختم کر دیا. میں کہا تسی رمضان تو پہلے ختم کر چھوڑیا کرو تساں کسی کے پوچھنا پٹھانا جی بھی بات صحیح ہے اپنے انہوں نے سارے قانون آپ نہ مذکر مؤنث سارا کچھ مکس کیے جناب. وہ مولوی صاحب تقریر پہ کرے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئی امی عائشہ صدیقہ کھڑا ہو گیا انہوں سے نہیں پتا کہ مذکر آکھنا ہے مؤنث آکھنا ہے آکھنا کیا ہے. وہ ایک جگہ جب تقریر سے وہ ایک پٹھان جناب والا وہ جوتی جگہ رکھ کے پر نماز پڑھ اور پچھلے سوار بھی رکھی جوتی پچھلے سوار بھی ہے اور اگے بھی مولوی صاحب آخر یار کارپیٹ قالین نوی نئی ہے مہربانی کر جوتیاں پیچھے رکھ بار آنا استاد جی تمہاری بات مانے یا اپنے دماغ کی بات مانے تمہاری مانے گا تو نماز نہیں ہوتی ہے جی اور اگر جوتا پیچھے رکھے تو پھر جوتا نہیں ہوتا پیچھے رکھا تو جوتی نہیں ہونی اگے رکھا تو نماز نہیں ہونی بہرحال نماز بے شک نہ ہوگی میری جوتی کے لیے نہ جائے. یہ پھر لوگوں نے نہ پٹھانا نہیں ماشاء اللہ بڑی محبت ہے میرے نال اور میں اپنی مسیحی بچ اپنی مسجد کا کر کم از کم 1,24,000 کم پیش پٹھانا میں اتنے امام ماشاء اللہ جی. یہ میرے نال جتنی محبت کرنے یہ انہوں نے میرے نال پتہ کیسی محبت میں تو ساتھ دسنا یہ ہماری پنڈی میں راول پنڈی میں جامع مسجد میں ہوتا ہوں تو سارے پختون ہیں نا تو میرے ساتھ اتنی میرے ساتھ ابھی بھی فضل اللہ ہے یہ بھی پشتون ہے ماشاء اللہ یہ محبت رکھتے ہیں. دیکھو نا میرا گن مین بن کر سیکورٹی گارڈ بن کر میرے ساتھ ہے. یہ پتہ ایک بات اعلان کرتے ہیں وہاں پر کہتے ہیں میں نے کہا یار ماشاء اللہ بڑی تمہاری قربانی ہے مسجد کا بل بھی آیا ہے مسجد کے اخراجات بھی ہیں ضروریات بھی ہیں ہمارے ساتھ بھی پیٹ لگا ہوا ہے. کہتا ہے استاد جی بے شک پیٹ لگا ہوا ہے کٹوا دو بل آیا استاد جی خیر ہے بجلی کٹوا دو ہمارا اعلان جاتا ہے. میں نے کہا پھر کیا کریں میرے لیے کیا ہے استاد جی تمہارے لیے جان حاضر ہے. میں کہا کہ مال کے تیرے آتے جی مال کا نام نہیں لیتے مال سب کوئی نہیں جان حاضر ہے جان حاضر ہے. میں ایک دن مسجد میں نہیں تھا تو کسی نے کہا جی کہ مولانا صاحب پر شاید کوئی حملہ ہو گیا ہے تو وہ وہاں آ کر انہوں نے وہ پنجابی سے کوئی تھے پٹھان جتنے اکٹھے ہو گئے اس کے دانت ہی توڑ دیے میں بہت خدا نے بندیوں میں اے بھی نہ ہے بیچارے بے گناہ مار چھوڑیا. بہرحال بات یہ ہے کہ میرے نال دلی محمد رکھنے انہوں نے میرا ایسا پیار ہے کہ میرا انہیں بغیر گزارا نہیں تو انہوں نے میرے بغیر گزارا ہے سمجھ آ گئی. تو پٹھان بھائیوں کے ساتھ تو میں پورا خیبر پختونخوا تقریروں کے لیے جاتا ہوں پنو سے پہاڑ سے یہاں سے تقریریں کر کر کے واپس آیا ہوں. اے میرے دوستوں میں یہ شعر سنانا چاہتا ہوں. اللہ کی رحمت اترتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اللہ بڑے مہربان اور کریم ہیں. بس انشاءاللہ دعا کا وقت شروع ہوا چاہتا ہے. کون اللہ سزا دینے والا جزا دینے والا وہ سارے دکھوں کی دوا دینے والا سزا دینے والا تھوڑی سبحان اللہ اونچی کرو ذرا سزا دینے والا جزا دینے والا وہ سارے دکھوں کی دوا دینے والا کوئی صدق دل سے معافی تو مانگے
اللہ کا ذکر اللہ 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 اللہ۔ رمضان کا آخری اشرا ہے، کیا ہونا چاہیے؟ اللہ اللہ۔ جیے تو اس کا ہو کر جی، مرے تو اس کا ہو کر مر، جیے تو اس کا ہو کر جی، مرے تو اس کا ہو کر مر۔ اللہ 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 اللہ، سارے پڑھ لیں ذرا۔ اللہ 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 اللہ۔ تیرے قدم ہو، تیرے قدم ہو، میرے قدم ہو، اس کی راہ تیرا سر ہو، میرا سر ہو، تیرا سر ہو، اس کا در۔ اللہ 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 اللہ۔ اب آخری اشرا ہے جناب، شبیر صاحب سنیے ذرا۔ اب آخری اشرا میں کہتا ہوں سارے میری طرف متوجہ ہو جائیے۔ اللہ کی رحمت اترتی ہوئی مجھے نظر آ رہی ہے۔ کہنے والے کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے ولی ہے، وہ کہتے ہیں ہم منگتے ہیں وہ داتا ہے، ہم منگتے ہیں۔ داتا کون؟ اللہ۔ ہمارا داتا کون؟ اللہ۔ ہماری مشکلیں حل کرنے والا کون؟ اللہ۔ پریشانیاں دور کرنے والا کون؟ اللہ۔ منگتے ہیں وہ داتا، مانگ اسی سے، شرم نہ کر۔ اب کوئی شرم نہیں کرے گا، اللہ سے مانگنا ہے، کہو انشاءاللہ۔